الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل صد تکریم و صد تعظیم معزز بزرگوں و نوجوان بھائیوں، سورۃ مائدہ کی آیت کریمہ نمبر 175 ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو ایک تسلی بھی دی ہے اور اسی تسلی کے ضمن میں تنبیہ بھی فرما دی ہے، اور وہ یہ تھی آپ کے سامنے اس سے پہلے آیات میں تسلسل کے ساتھ جہالت کی رسموں کی تردید ہوئی تھی۔ بے شمار قسم کی جہالت کی رسمیں تھیں، ان کو رد کر دیا۔ ان میں غیر اللہ کی نظر نیاز بھی شامل تھیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام جیسے جانوروں کے نام رکھ کر غیر اللہ کی نظر کر دیتے، غیر اللہ کی منت کر دیتے تھے، اس کا بھی رد فرمایا۔ پھر اسی سلسلے میں جہالت تھی، بال کی کھال اتارتے تھے، بات سے باتیں تو نکالتے تھے لیکن عمل نام کی چیز ہی نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ بہت ہوتا تھا، عمل نہیں تھا۔ اللہ نے اس کی بھی تردید کی کہ یہ فضول باتیں نہ کرو، عمل کی طرف آؤ، کردار کی طرف آؤ۔ اور تیسری اہم بات کل آپ نے سنی، جب وہ جہالت کی رسمیں کرتے تھے، شرک والی طریقے تھے، کفر والے طریقے تھے، ان کو کہا جاتا ہے ان سارے طریقوں کو چھوڑو، اللہ نے جو قرآن اتارا اس کی طرف آؤ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آؤ۔ اذا قیل لہم تعالوا الی ما انزل اللہ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا قرآن اس کے مطابق آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ۔ تم اپنی منمانی کے مطابق اپنی جہالت کے اوپر اپنی غلط رسم و رواجوں پہ ڈٹے ہوئے ہو، تو یہ ساری باتوں کی ان کی تردید کی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے اندر ہدایت نہیں تھی، باز نہیں آئے، اپنی رسم نہیں چھوڑے، اپنے رواج نہیں چھوڑے، بت پرستی نہیں چھوڑتے تھے اور قبر پرستی نہیں چھوڑتے تھے، نظر نیاز لغیر اللہ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو اس پہ بڑی پریشانی اور قلق ہوئی ہے۔
یا اللہ بندوں کو سمجھا سمجھا کر اپنے رشتہ داروں کو سمجھاتے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں باپ دادے کے طریقے کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو صحابہ کو بڑی قلق، بڑی پریشانی، اور ہوتی بھی ہونی بھی چاہیے ایمانی تقاضے پر، لیکن صحابہ کی قلق اور پریشانی بہت آگے نکل گئی کہ ہم ہر طریقے سے قرآن و حدیث کی طرف ان لوگوں کو بلاتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ اندھے رسموں میں، رواجوں میں، شرک میں، کفر میں، جہالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ رنجیدہ ہوئے، غمدیدہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ اس وقت آیت کریمہ اللہ نے یہ اتار دی ہے کہ صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے اپنی جان کی فکر لازم ہے۔ ایک، اپنے آپ کو تم بچاؤ، اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہالت کی رسموں سے بچاؤ۔ تم پہ اپنی ذاتی فکر لازم ہے۔ تم دوسروں کی فکر میں اتنے رنجیدہ ہو گئی، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، وہ ایمان والو تم پہ اپنی جان کی فکر لازم ہے۔ ہر بندہ اپنی ذاتی فکر کرے کہ میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن و حدیث سے تو ہٹ کر نہیں جا رہا ہوں، میں شریعت کے ضابطے سے ہٹ کر تو نہیں جا رہا ہوں، کہیں غلط روش، غلط اخلاق، غلط کردار میرا تو نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی فکر کرے، اپنی اصلاح کی بات کرے۔ ایک صحابہ کو یہ بتائی، فرمایا یہ کام تم پہ لازم ہے۔ دوسری بات، پھر گمراہ طبقہ اگر گمراہی کرتا ہے تو اس کی گمراہی کا تمہیں نقصان نہیں ہے، اپنی کام کا کرو۔ لا یضرکم من ضل، اور فرمایا جو گمراہ ہو گیا اس کی گمراہی نے تمہیں کوئی نقصان نہیں دینا، تم اپنی اصلاح کرو۔ پھر گمراہ طبقے کی اگر اصلاح نہیں ہو پائی، پریشان ہے، تو وہ اپنے وبال میں آئے گا، اس کی گمراہی کا وبال تمہارے اوپر نہیں ہے، جب سارے چیزیں واضح ہو جائیں تو۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک تنبیہ بھی فرمائی کہ گمراہ کی گمراہی کا تمہیں نقصان نہیں ہے۔ کب؟ اذا اہتدیتم، اذا اہتدیتم کہا، اذا اہتدیتم، جب تم خود اہتدا پر ہو تو۔ یہ زبردست جملہ ارشاد فرما دیا۔ اہتدا اسی کو کہا جاتا ہے کہ آدمی خود بھی اپنی اصلاح کے اوپر ہو اور قرآن و حدیث کے ذریعے سے دوسروں کی اصلاح بھی کر رہا ہو، امر بالمعروف بھی کر رہا ہو، نہی عن المنکر کر رہا ہے، اس کو اہتدا کہتے ہیں۔ خود دین پہ عمل کرتا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے اور بری بات کی نکیر کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ فرمایا یہ تین کام جس آدمی کو نصیب ہو گئے ہیں یہ اہتدا والا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا جب بندے کے اندر یہ تین وصف آ چکے ہیں، اپنی اصلاح بھی کرتا ہے، معاشرے کے اندر بلائیوں کو پھیلاتا بھی ہے، بلائی کو، اچھائی کو، نیکی کو بڑھا پھیلا بھی رہا ہے، اور منکر کے اوپر نکیر بھی کرتا ہے، غلط کو غلط کہتا ہے، زیادتی کو زیادتی کہتا ہے، جہالت کو جہالت کہتا ہے، گمراہی کو گمراہی کہتا ہے، ظلم کو ظلم کہتا ہے۔ فرمایا یہ تین باتیں جس آدمی کو نصیب ہو گئیں یہ اہتدا پر ہے۔ ان تین باتوں کے بعد اب بھی کوئی نہیں مانتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، اندھا جاتا ہے، فرمایا اس کے اندھے پن کا اب تمہیں نقصان نہیں ہوگا، اس کا گناہوں کا وبال اسی کے اوپر ہوگا جب تم نے فریضہ ادا کر دیا تو۔ اور اگر تم نے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اگر ایک بندہ ذاتی طور پر یہ کہہ دے کہ نہ جی جائے کوئی باڑ میں، مجھے اپنی فکر ہے، فرمایا اس وقت غیر کے گناہگار کی گناہ کا وبال اس نیک پر بھی آتا ہے جو فکر نہ کرے دوسروں کی، جو آج کل بعض دفعہ ایسے کر دیا جاتا ہے۔
تو صحابہ رنجیدہ اور غمدیدہ ہوئے تھے کہ لوگ جہالت سے ہٹتے نہیں ہیں. فرمایا کوئی بات نہیں، تم اپنی ذاتی اصلاح کرو، تم اپنی فکر کرو. اور لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم اہتدا پر ہو تو گمراہوں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی، لیکن جب تم خود ہدایت پر ہو، خود اہتدا پر ہو تو گمراہوں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی. اس سے بعض دفعہ لوگوں نے غلط مطلب بھی لے لیا، جی گمراہی میں لوگ ہیں، برائی میں لوگ ہیں، میں تو نہیں ہوں نا، میں اپنے آپ کو بچاؤں گا بس، لیکن چپ سادھ لیتے ہیں. ان کی گمراہی کو گمراہی نہیں کہتے ہیں، ان کے ظلم کو ظلم نہیں کہتے ہیں، ان کے شرک کو شرک اور کفر کو کفر نہیں کہتا ہے. تو فرمایا اس وقت اس کا چپ رہنا بھی گناہگار کے گناہ کا وبال اس کے اوپر بھی آئے گا، گناہگار کے اوپر بھی آئے گا. لیکن ایک آدمی اگر حق کو واضح کر دے پھر اللہ اس کو عذاب سے بچا لیتے ہیں، بلکہ حق واضح ہونے کی وجہ سے باقی کو لوگوں کے اوپر سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے. اور صرف اتنا آدمی کہہ دے، اس امت کا اہم فریضہ یہی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کیا اپنے خطبہ میں، اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا اس آیت سے یہ دھوکہ نہ کر لینا. کبھی کبھی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، تو کسی کو چھیڑ نہیں، خود اپنا کام چھوڑ نہیں، چپ اپنا نیکیاں کر، کسی کو چھیڑنا نہیں ہے کہ کوئی اچھا کرتا ہے یا برا، چپ. ابو بکر صدیق نے فرمایا ظلم ہے، یہ کیا کرتے ہو؟ اس امت کا فریضہ یہی ہے، اس امت کا امتیازی خصوصیات یہی ہیں کہ یہ امر بالمعروف کا حکم کرتی رہے گی، بلائی کو پھیلاتی رہے گی، اور منکر کی نکیر کرتی رہے گی، نہیں کرتی رہے گی. اس امت کا تو خصوصی فریضہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. جب اس کا یہ ایک امتیازی وصف ہے، اس امتیازی وصف سے ہٹ کر کوئی کہے اس امت والا کہ میں ہدایت پر ہوں اور برائی کو برائی نہیں کہتا، بلائی کو بلائی معاشرے میں نہیں کہتا، چپ خود صوفی بنا ہوا نمازیں پڑھے یا تسبیحیں پھیرتا رہے، فرمایا اس کا اعتبار نہیں ہے. اور ابو بکر صدیق نے فرمایا لوگو اذا اہتدیتم کے لفظ پہ غور کرو. جب تم خود اہتدا پر ہو تو دوسرے گمراہوں کی گمراہی نقصان نہیں دے گی، اور اہتدا پر ہوتا ہی وہی بندہ خود اپنی اصلاح کرے، دوسروں کو بلائی کا درس دے اور برائی کو برائی کہہ کے ڈنکے کی چوٹ پر رد کر دے اس کا. فرمایا یہ تین کام جس کے اندر ہوں گے ہدایت والا وہ ہوتا ہے، اور اس امت کے فریضے میں سے ہے. اس لیے معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر کوئی گمراہی کرتا ہے، کوئی دوستوں میں گمراہی کرتا ہے، چھوڑو خیر ہے، ناراضگی پیدا ہوتی ہے، توڑ پیدا ہوتی، چپ 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 نہیں ہے. فرمایا بتانا پڑے گا. اگر چپ ہو گیا تو وہ حدیث میں وہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک بستی میں گناہ زیادہ تھے، جہالت تھی، فسق تھا، فجور تھا. اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے فلاں بستی کے اوپر عذاب نازل کر دو. فرشتوں نے کہا یا اللہ اس بستی کے اندر ایک نیک بزرگ عابد صاحب رہتے ہیں، عابد عبادت کرنے والا، کہ وہ اللہ کی عبادت، اللہ تیری عبادت میں رہتا ہے، ذکر میں رہتا ہے، بس اذکار میں رہتا ہے، ایک لمحہ برابر بھی اس نے ذکر سے عبادت سے غفلت نہیں کی ہے. ایسا اللہ کا نیک بندہ. اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا عذاب پہلے اسی کے اوپر لاؤ، پہلے اس پر، باقی قوم کے اوپر بعد میں ہوگا. اب باقی قوم کی گمراہی کے اندر نیک بھی زد میں آ گیا. فرمایا یا اللہ وہ کیسے؟ بندہ تو عبادت گزار تھا، ذکر اذکار والا تھا. فرمایا ایسا ذکر، ایسی عبادت، ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے، اور قوم کے اندر جہالت ہے، شرک ہے، کفر ہے، اور اس کی پیشانی میں کبھی تیور بھی نہیں آئے گناہ کے اوپر، کبھی پریشانی نہیں ہوا قوم کے اندر یہ غلطی کیوں ہے. اس نے قوم کو سمجھانا دور کی بات، برا بھی نہیں سمجھا غلطیوں کو. تو غلطی کو برا نہ سمجھنا اور غلطی کے اوپر نکیر نہ کرنا. فرمایا یہ برابر کا مجرم ہے چپ ہونے کے اعتبار سے. اس کو پہلے اس بستی کے ساتھ عذاب دے دو. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس امت کا یاد رکھنا وتیرہ ہے ہر بندے کا کہ اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ ساتھ صالح نہ بن. اپنی اگر اصلاح کی یہ صالح ہے، اس امت کے لیے صالح ہونا ضروری نہیں، مصلح. دوسروں کی بھی اصلاح کر، بھائی یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ،
بھائی یہ شرک ہے اس کو چھوڑ، یہ جہالت ہے اس کو چھوڑ، یہ اچھائی کا کام ہے اس کو کر، یہ اچھائی کو پھیلا کر برائی کی نکیر کر کے یہ مصلح بھی بنے گا، اس امت کا فریضے میں شامل ہے۔ صرف صالح بننا نہیں ہے، صالح بننا رہبانیت ہے کہ خود نیک ہے دوسروں کو جائے کھڈے میں، جس طرح لوگ کہتے ہیں اپنی فکر کر دوسرے جائیں باڑ میں، کیسے باڑ میں جائیں؟ حق کا اظہار کر، اس کے بعد جو کچھ کرتا ہے وہ اس کا اپنا وتیرہ ہے، اپنا وبال چکھے گا، لیکن حق کا اظہار کرنا اور حق کو بتانا اور نیکی کو پھیلانا یہ اہم فریضے میں شامل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آیت کریمہ میں صحابہ پریشان ہوئے کہ ہم اتنا زور لگاتے ہیں پھر بھی لوگ گمراہ۔ فرمایا جب تم اہتداء پر ہو، تینوں کام صحابہ تم کرتے ہو، خود نیک، دوسروں کو بلائی کا حکم بھی دیتے ہو، برائی کو مٹانے کی فکر بھی کرتے ہو، اب بھی کوئی گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی کا وبال تمہارے اوپر نہیں آئے گا، اسی ذات کے اوپر آئے گا، فکر نہ کرو۔ باقی یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا میں کب تک یہ مستی ہوتی رہے گی، کب تک فسق و فجور ہوگا، کب تک بے حیائی اور ریانی ہوگی۔ آگے اللہ نے صحت تنبیہ کے انداز میں فرمایا الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹ کر آنا اس رب کے پاس ہے، وہ بتائے گا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ رب تمہارا محاسبہ کر کے بتائے گا یہ عمل تم نے کیے کیوں کیے ہیں۔ عدالت رب العالمین کی ہوگی، احتساب رب العالمین کا ہوگا، اور پھر پتہ چلے گا کھرے کھوٹے کا، وہاں دل کے اندر کی باتوں کا بھی پتہ چلے گا، ظاہر کا بھی پتہ چلے گا، اور پھر حقیقت کھل کر آئے گی۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، وہ بڑی سخت ہوگی کہ دل میں کیا تھا، اوپر کیا تھا، ظاہر میں کیا تھا، باطن میں کیا تھا، قول میں کیا تھا، کردار میں کیا تھا۔ فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو بھی تم ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے دل میں قدورتیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اوپر سے اور اندر سے اور، فرمایا سب کھل کر اللہ کے سامنے آئے گا اور اللہ کے ہاں گرفتگی حساب ہوگا اور بڑا سخت وقت ہوگا۔ فرمایا آنا تو میرے پاس ہے نا، تو دنیا کے اندر بھی اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کی فکر کرو، معاشرے کو بتاؤ۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگوں کا یہ ہے، گناہ ہو رہا ہوتا ہے چلو خیر ہے بھائی وہ کرتا ہے تو نہیں کرتے ہے، مجھے کیا ہے، اللہ نے مجھے بچایا ہوئے ہے۔ سامنے گناہ ہوگا، سامنے روزہ کھا رہے ہیں، سامنے فسق و فجور ہو رہا ہے، سامنے لغویات، غیبت، چغل خوری، الزام تراشی، بہتان تراشی، کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا، کسی کی پردہ دری کرنی، کسی کے کپڑے اتارنے، لیکن کہتے چھڑو، سن کر چپ۔ فرمایا گناہ کو گناہ کہو، اگر گناہ کو گناہ نہیں کہو گے تو برابر کے مجرم ہو۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اور اگر یہ فکر قوم کر لینا بھائی یہ غلطی نہ کرو، معاشرے میں غلطیوں کا سدباب ہو جائے گا، اور بلائی کو بلائی کہہ کر چلیں گے، بلائی عام ہو جائے گی۔ جب ہم چپ سادہ ہو گئے تو پھر تو گناہ بڑھتے چلے گئے، پھر تو فسق و فجور بڑھتا چلا گیا، تباہی انتہا پہ چلی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اپنی اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کرو، گھر والوں کی بھی اصلاح کرو، دوستوں کی بھی، اہل و محلہ کی بھی، سامنے جو ہو میٹھے انداز میں بتاؤ، لیکن بتانا ضرور ہے بھائی یہ غلط ہے، یہ زیادتی ہے۔ اگر یہ زیادتی کو زیادتی نہ کہا جائے تو زیادتی کرنے والا بھی مجرم، چپ ہونے والا بھی برابر کا مجرم ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔